بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنه يمكن ألا يكون هذه القضية الكلية بعينها مذكورة في مسائل اصول الفقه. جان لو کہ ممکن ہے کہ نہ ہو یہ قضیہ کلیہ بعینہا خود مذکورہ، یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہو فی مسائل اصول الفقہ، اصول فقہ کے مسائل میں، لیکن تکون مندرجتاً، لیکن ہو یہ قضیہ درج فی قضیۃ کلیۃ، دوسرے قضیے کلیے کے اندر، ہیا کہ وہ دوسرا قضیہ کلیہ مذکورۃ فی مسائل اصول الفقہ، مذکور ہو اصول فقہ کے مسائل میں. تو جو ہے کقولنا، جیسے ہم کہتے ہیں کلما دل القیاس علی الوجوب، جب بھی قیاس دلالت کرے گا، کس چیز پر دلالت کرے گا؟ علی الوجوب، وجوب پر، فی صورت النزاع، نزاع کی صورت میں، یہ قید اتفاقی ہے. یثبت الوجوب فیہا، تو اس میں وجوب ثابت ہوگا. اب یہ قضیہ ہے کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب فیہا. کہتے یہ جو قضیہ ہے یہ بذات خود بے عینہا اصول فقہ کے اندر مذکور نہیں ہے، تو جو ہے، لیکن یہ ایک دوسرے قضیے کے تحت میں موجود ہے جو کہ کلیہ ہے، تو اس کے تحت میں یہ قضیہ بھی آ جاتا ہے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اوپر جس قضیے کلیے کی بحث ہو رہی تھی پچھلے سبق میں، صحیح ہے، کہ جو اصول فقہ کا قضیہ ہوگا اور جو موضوع ہوگا اصول فقہ کا، سمجھے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعینہا لفظ بلفظ موجود ہو، بلکہ صراحتاً موجود ہو یا ضمناً موجود ہو، دونوں طرح سے موجود ہونا ہی کہلائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مندرجۃ تحت هذه الملازمۃ، یہ جو ماقبل والا قضیہ کلیہ ہے یہ درج ہے اس آنے والے قضیے میں، اس آنے والے ملازمے میں. وہی، اور وہ یہ ہے کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم، جب بھی دلالت کرے گا قیاس علی ثبوت کل حکم، ہر حکم کے ثبوت پر. ہر حکم سے مراد ہے وجوب، حرمت، ندب، اباحت کا حکم. ھذا شأنہ، جس کی شان یہ ہے، جس کی پوزیشن یہ ہے. ھذا شأنہ سے اشارہ ہے اس کے شرائط کی طرف، کہ اس قضیے میں تمام کے تمام شرائط بھی کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. یثبت ھذا الحکم، تو ثابت ہوگا یہ حکم. اب یہ قضیہ کلیہ ہے جو فقہ میں مذکور ہے، اور جو اوپر والا قضیہ ہے وہ اس کا ایک جز ہے. وہ اس کا کیا ہے؟
نہیں سمجھ میں آیا؟ کیسے جز ہے اس کا؟ کہ اس قضیے میں فرمایا کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم، علی ثبوت کل حکم کہا، سمجھے نا؟ اور اوپر کیا تھا؟ کلما دل القیاس علی الوجوب، تو حکم عام ہے، حکم سے مراد وجوب، حرمت، ندب، کراہت سب ہے، اور وجوب اس کی جزی ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو ہر جزی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے تحت الکلی، کلی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو اوپر کی جو صورت تھی وہ جزی کی تھی علی الوجوب، نیچے کی جو صورت ہے وہ کلی کے ہے، کل حکم علی ثبوت کل حکم۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ھذا شأنہ سے میں نے عرض کیا کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، شرائط کی طرف، جس کی پوزیشن یہ ہو، یعنی جس میں سب شرائط موجود ہوں، یثبت ھذا الحکم۔ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ والوجوب والحرمت من جزئیات ذلک الحکم، اور وجوب اور حرمت اس حکم کے جزئیات میں سے ہے۔ اس حکم کے کون سا حکم؟ جس حکم کا ذکر نیچے والے قضیے میں ہوا، علی ثبوت کل حکم۔ سمجھ میں آیا؟ جب وجوب اور حرمت اور ندب اور کراہت اور اباحت یہ سب کے سب جزیات ہو گئے اس حکم کے، تو اوپر والا جو قضیہ ہے، سمجھے نا، وہ بھی نیچے والے قضیے کے تحت میں درج ہو گیا، کیونکہ ہر جزی کلی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ اس عبارت کی ایک دوسری تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کس چیز کا جواب ہے؟ سوال یہ ہے کہ ما قبل میں آپ نے کہا کہ قواعد سے مراد کیا ہے؟ قضایا کلیہ ہے۔ قضایا کلیہ سے مراد کیا ہے؟ اگر قیاس اقترانی ہے، سمجھے، تو قیاس اقترانی کا کبرا مراد ہے، اگر قیاس استثنائی ہے تو اس کا ملازمہ مراد ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی قضیہ، یعنی یہی کبرا اور ملازمہ کلیہ، یہی قضیہ ہے اصول فقہ کا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسا قضیہ جو کہ اصول فقہ میں سے نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ذکر اصول فقہ میں نہیں ہے، اور وہ یہ قضیہ ہے کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب فیہا۔ سمجھے؟ اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جواب دیا کہ اس بات کو خوب سمجھ لو کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ قضیہ کلیہ بعینہا کبھی کبھی مذکور ہوگا، سمجھے نا، اور کبھی یوں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ یکون ھذہ القضیۃ الکلیۃ بعینہا مذکورۃ فی مسائل اصول الفقہ، کبھی کبھی خود بخود مذکور نہیں ہوگا، بعینہا مذکور نہیں ہوگا، لیکن تکون مندرجۃ فی قضیۃ کلیۃ، لیکن یہ کسی اور قضیہ کلیہ کے تحت میں کیا ہوگا؟ درج ہوگا، ذکر ہوگا۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہی مذکورۃ فی مسائل اصول الفقہ، وہ دوسرا قضیہ، ہی وہ دوسرا قضیہ مذکور ہوگا مسائل اصول فقہ میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ پھر معترض نے جس چیز کو لے کر اعتراض کیا تھا
اس کو مجیب نے ذکر کر کے کہا کہ آپ نے جس قضیے کے ذریعے اعتراض کیا ہے یہ فلانے قضیے کے ضمن کے اندر موجود ہے. كقولنا كلما دل القياس على الوجوب في سورة النزاع يثبت الوجوب فيها فإن هذه الملازمة یہ ملازمہ یہ قضیہ جو آپ نے پیش کیا یہ مقدم تالی جس کو آپ نے پیش کیا مندرجۃ تحت هذه الملازمة یہ مذکور ہے اس ملازمہ کے تحت میں درج ہے اس ملازمے کے تحت میں کون سے کے تحت میں وہی اور وہ یہ ہے كلما دل القياس على ثبوت كل حكم هذا شأنه يثبت هذا الحكم. اب بھی نہیں سمجھا جی کوئی شمالی سے جی بس دو لفظوں میں مختصرا وہ یہ ہے معترض نے کہا کہ کبھی کبھی ملازمہ وہ مذکور فی الفقہ نہیں ہوتا سمجھے جیسے کہ اوپر کا پہلا والا ملازمہ كلما دل القياس على الوجوب في سورة النزاع يثبت الوجوب فيها صحیح. تو جواب میں یہ فرمایا کہ ذکر ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ صراحتاً ذکر ہو سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ضمناً ذکر ہو. یہاں ضمناً موجود ہے دوسرے قضیے کے زبان میں. اب بھی نہیں سمجھو ذکر ہونے کے کتنے مطلب ہیں دو مطلب ہیں ٹھیک ہے جی. ایک مطلب کیا ہے صراحتاً موجود ہو اور دوسرا کیا ہے یہاں پر صراحتاً نہیں ہے بلکہ ٹھیک. اچھا جی والوجوب والحرمت من جزیات ذالک الحکم ہے. اس عبارت کا مطلب سمجھا جی کیسے سمجھا وجوب اور حرمت اس حکم کی جزیات میں کون سے حکم کے جس حکم کا ذکر دوسرے ملازمے کے اندر اس نے کیا کل حکم علی ثبوت کل حکم تیسری لکیر میں نظر آ رہا ہے. اس حکم کو ہٹا کے ادھر وجوب لگاؤ کل وجوبی سمجھے نا اس کو ہٹا کے حرمت لگاؤ کل حرمت سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ. یہ سب کے سب اس کے کیا ہیں جزیات ہیں. تو جزی جو ہوتی ہے وہ داخل ہوتی ہے کلی میں انسان کی دلالت زید امر بکر سب پر ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ. دیکھیں جی فَكَأَنَّهُ قِيلَ سے مزید وضاحت کر کے مثال دے رہے ہیں. گویا کہ یوں کہا گیا کلما دل القیاس علی الوجوب یثبت الوجوب. جب دلالت کرے گا قیاس علی الوجوب کس چیز پر وجوب پر یثبت الوجوب تو پھر کیا ثابت ہوگا وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَازِ يَثْبُتُ الْجَوَازُ. اور جب قیاس دلالت کرے گا جواز پر تو جواز ثابت ہوگا. اور آگے مثال لگا دو وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْإِبَاحَةِ يَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْحُرْمَةِ حرمت کی مثال آ گئی يَثْبُتُ الْحُرْمَةُ وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْكَرَاهَةِ یثبت الکراہۃ. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا جی فالملازمۃ التي هي احدى مقدمتي الدلیل تكون من مسائل اصول الفقہ. تو پھر وہ ملازمہ جو کہ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہے تكون من مسائل اصول الفقہ وہ ہوگا اصول فقہ کے مسائل میں سے بطریق تضمن کے طریقے سے ہوگا دلالت تضمنی کے طریقے سے ہوگا مطابقی نہ صحیح. ضمناً جو ہے اس کے اندر وہ قضیہ داخل ہوگا کبھی کبھی صراحتاً نہ صحیح. یہاں تک مسئلہ سمجھا یا نہیں سمجھا.
ثم اعرف بس. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه يمكن ألا يكون هذه القضية الكلية بعينها